السلام کمتر ہوتے. تو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان میں. اور حضور کہاں ہیں؟ زمین میں. تو بلندی پہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بلندی پر ہو گئے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نیچے ہو گئے. ارے یار بہت پوائنٹ کی بات بتائی اس نے یار. تب سے اسے شک پیدا ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں کہ نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں یا نہیں ہیں, اسے اس پر شک پیدا ہو گیا تھا. تو کہیں دیکھ لیا اس نے, اس قادیانی نے تمہارے دماغ میں کیڑا ڈال دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین نبی نہیں, سب سے افضل نبی نہیں ہے, بلکہ سب سے اوپر عیسیٰ علیہ السلام ہے اور حضور ان سے نیچے ہیں. تو آپ نے شان نبوت میں گستاخی کے ذمہ مرتکب ہو گئے آپ, اور تمہارا ایمان خطرے پڑ چکا ہے. توبہ کرو فوراً. تو خیر توبہ کری کہنا یار, لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے دلیل تو بڑی اچھی دی, مجھے اس کا کوئی جواب تو دو, میں اسے کیسے مطمئن کروں جا کے کہ تو غلط ہے. تو کہنے لگے وہ حضرت تو ترازو کا پلہ دیکھا ہے؟ ترازو کا جب بیلنس بناؤ, ایک طرف 1 کلو کا بانٹ رکھو, ایک طرف 2 کلو کا بانٹ رکھو, اوپر کون سا جائے گا؟ کہنے لگے 1 کلو کا. کیوں؟ کہ زیادہ ویلو ہوگی کیا؟ جس کی زیادہ ویلو ہو تو جھک گیا, جس کا ویٹ کم تھا وہ اوپر ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ جاؤ توبہ کرو جا کے. تو یہ اس طرح سے فتنے ہوتے ہیں, ان فتنوں کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا. اہل علم کی جن کی نظر ہوتی ہے وہ ان فتنوں کی باریکی کو پہچانتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا سورہ کہف پڑھا کرو. سورہ کہف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنوں سے آگاہ کر دے گا, تمہیں دجال کے فتنوں سے بچا لے گا. جیسے اس آدمی نے کیا کہ ذرہ سا بڑا شک کر لیا خالی کہ ختم قیامت پتہ نہیں آئے گی کہ بھی نہیں آئے گی, اور یہ سمجھ رہا ہے میں مسلمان ہوں. اب یہ شک کبھی عمل سے ظاہر ہوتا ہے, کبھی قول سے ظاہر ہوتا ہے. آدمی منہ سے نہیں بول رہا کہ قیامت نہیں ہے, پتہ نہیں آئے, لیکن اعمال اور حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ قیامت پہ اس کا ایمان نہیں ہے. اگر اس کا ایمان قیامت پر ہوتا تو اس کے اعمال بھی ایسے ہی ہوتے. یہ کردار سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اسے قیامت کے آنے پر شک ہے, ورنہ اللہ کے لیے قیامت کی تیاری کرتا ہے. یہ قیامت کی تیاری نہیں کر رہا, یہ دنیا کی تیاری کر رہا. مطلب اس کو شک ہے. جس آدمی کو قیامت کے بارے میں شک ہے نا خالی, وہ فکر آخرت نہیں کرتا. اسے قیامت کے دن جواب دے کہ کوئی احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ شک ہے. مانتا تو ہے لیکن شک ہے, اور اس شک کی بنیاد پر آدمی کافر ہو چکا ہوتا ہے, اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں تو انکار کر رہا ہوں. انکار کی شکل تو ہے شک کرنا. تو اس آدمی نے شک کر دیا اور اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو اگر میں بائی چانس قیامت آ بھی گئی نا تو بھی میں وہاں پر فائدے میں رہوں گا. بہت پیسہ ہے, سب کچھ عزت ویلیو سوسائٹی اسٹیٹس سب کچھ ہماری ہے معاشرے کے اندر, یہ وہاں بھی کام آ جائے گی. تو اس کے ایمان والا ساتھی بولا تو اللہ سے کفر کر رہا ہے, اللہ کے مقابلے میں تو غرور گمن کا شکار ہو گیا, اللہ پہ تجھے بھروسہ نہیں رہا. خلقک من تراب, حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا, تجھے پیدا کرنے والا وہی, تجھے اس کے اوپر شک ہو رہا ہے. تجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی قیامت واقع نہیں کرے گا اور تیری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی, اللہ تعالیٰ تیری کوئی گرفت نہیں کرے گا. تو اتنے بڑے بڑے بول رہا ہے, تو غرور اور گھمنڈ کی باتیں کر رہا ہے, اپنے آپ کو یہاں کا خدا سمجھ بیٹھا ہے. تو تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں رہا, انکار کر رہا ہے. بھائی میں تو لیکن هو اللہ ربی, میں تو بس اللہ کو ہی اپنا رب مانتا ہوں, وہی میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اب دیکھ ایک کام کیا کر, تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت دولت سے نوازا ہے, بہت عزت سے نوازا ہے, تو جب بھی تو اپنے باغ میں جایا کر ماشاء اللہ کہا کر, ماشاء اللہ کہا کر, الحمدللہ ماشاء. یہ جو دعائیہ اور اللہ کے شکرانے کے جو کلمات ہیں
ان کلمات سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ نظر بد سے بچ جاؤ گے۔ آپ جب بڑی بڑی ڈینگیں ہانکو گے، باتیں کرو گے، تو شیطان کو دخل اندازی کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اللہ کو ناراض بھی کر دیتے ہیں ہم۔ اللہ کو بڑے بول پسند نہیں، بڑی بڑی باتیں۔ ہاں اللہ کے عاجزی کے، اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے کہ میرا بندہ بندہ بن کر رہے، خدا بننے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ اکڑ رہا تھا۔ ایمان والے نے اس کو سمجھایا کہ دیکھ اللہ نے تجھے نوازا ہے تو تو جب اپنے باغ میں جایا کر ماشاء اللہ کہا کر، لا قوت الا باللہ، یہ کہا کر کہ اللہ کی کس کو طاقت ہے، میری کہاں بساط، میری کہاں، یہ اللہ نے نوازا ہے تو ہے۔ اس طرح کے جملے بولا، یہ مت کیا کر یہ ہماری محنت ہے، یہ میں نے بویا ہے، یہ میں نے برسوں سے اسے پھل لگایا ہے، اس باغ کو میں نے سینچا ہے۔ یہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگرچہ تو آج اگر تو مجھے مال کے حساب سے کمزور دیکھ رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس میری اولادیں بھی کم ہیں، نوکر چاکر بھی میرے پاس نہیں ہیں، میری حیثیت تیرے مقابلے میں بہت کم تر ہے، لیکن ہو سکتا ہے فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے بہتر سے نواز دے، تجھ سے بہتر سے نواز دے، اور ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ پر اللہ کا قہر نازل ہو جائے۔ یہ غرور گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں آتا۔ ایک مرتبہ ایک میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک فقیر آ گیا، اس نے کھانا مانگا۔ آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ مانگنے والے کو کچھ دے دو جا کے۔ تو اللہ کی بندی اٹھی، اس نے 2 روٹی کھانا پینا لیا، پوری خوراک لی اور جا کے اس غریب کو دینے لگی، جا کے مانگنے والے کو۔ اور دیکھے چلی آنے کے بعد اپسیٹ ہو گئی، بہت افسوس بیٹھی، ٹینشن میں بیٹھ گئی آ کے۔ تو اس کے آدمی نے کہا کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو گئی، کیا ہوا؟ تو کہنے کچھ نہیں، کچھ ماضی یاد آ گیا، گزرا ہوا وقت یاد آ گیا مجھے۔ کہنے کیوں، کیا ہوا بتاؤ؟ تو اس نے بتایا کہ میری شادی ہو چکی، میری دوسری شادی ہے تمہارے ساتھ میں، ایسے ہی پہلے ایک بار ایسا ہوا تھا، میرے شوہر کے ساتھ میں بیٹھے کھانا کھا رہی تھی، ایک مانگنے والا آ گیا، اس نے اللہ کے نام پر مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے واسطے مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ میں دینے گئی تو میرے آدمی نے مجھے منع کر دیا، ہٹ چل یہاں سے، تمہارا یہی کام بچا ہے، چلے جاتے ہو، نکلو یہاں سے۔ میرے آدمی نے ان کو بھگا دیا، میرے آدمی نے ان کو بھگا دیا تھا۔ اب نوبت یہ آئی، یہ وہی آدمی ہے، یہ میرا پہلا شوہر ہے جو آج بھیک مانگ رہا ہے، وہ تو گزر گیا تھا، میری سے انبن ہو گئی، حالات اتنے بگڑتے چلے گئے، اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، یہ بہت پیسے والا تھا، لیکن غرور اور گھمنڈ کا شکار ہو گیا، اللہ نے سب چھین لیا اور آج بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کو دیکھا تو مجھے پورا واقعہ یاد آ گیا۔ تو اس کا آدمی بولا، دوسرا شوہر، جانتی ہو وہ بھکاری کون تھا؟ وہ میں ہوں۔ آج زمانے نے مجھے کس مقام پہ لا دیا۔ وہ کہ اس دن میں یقیناً مجبور تھا، میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، میں دل سے آہ نکلی تھی، میری مذاق اڑاتے تھے، میری بھوک کا اتنے کھیل تماشا بنایا تھا کہ میں وہی فقیر ہوں جس کو تمہارے شوہر نے جس کو دروازے سے بھگا دیا تھا۔ آج اللہ نے میرے حالات پلٹ دیے اور تمہیں میری بیوی بنا دیا، اور وقت پلٹ کے ایسے سامنے آ جاتا ہے۔ تو غرور، گھمنڈ، تکبر، فخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس آدمی نے بھی حرکت کی تھی کہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اس اللہ والے کے
یاد دلانے کے باوجود بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تمہارے پاس یہی باتیں ہیں، یہی کام تمہارے ہیں، اور کوئی کام ہی نہیں، چلے آئے فوراً نماز کے لیے بلانے کے لیے، اور کوئی کام نہیں ہے، ارے بہت بزی رہتا ہوں، ہمارے پاس بہت اتنا ٹائم نہیں رہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے چلو نکلو، ٹرخا دیا۔ جس نے کہا کہ ہو سکتا ہے دیکھو ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بہتر بنا دے اور تمہیں غریب کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ سب چٹیل میدان بن جائے تمہارا پورا کھیت، اور تم جو پانی پانی کے اوپر تم بہت اتراتے ہو کہ ادھر نہر بہہ رہی ہے، ادھر باغ ہے، ایسا نہ ہو پانی سوکھ جائے، اور پانی بھی ختم ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو پانی زمین بیٹھ جائے اور تم بالکل حیران اور پریشان رہ جاؤ کہ کیا ہوا۔ وہی ہوا۔ ایک دن صبح کے وقت اپنے جب باغ میں وہ داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے پورا کھیت اجڑا پڑا ہے، برباد ہو گیا پورا کھیت بروندا پڑا ہوا ہے، پوری فصل برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، پانی نے تباہی مچا دی، اب پانی ختم ہو گیا۔ جو پانی اس کے لیے رحمت کا ذریعہ تھے نا، اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے عذاب بنا دیا، پورا کھیت تباہ برباد کر دیا، پورا کھیت چٹیل میدان بن گیا، جو کھجوروں کے جو درخت تھے وہ بھی گر گئے، بہہ گئے، پوری میڑ جو تھی وہ اکھڑ کے برابر ہو گئی، پورا کھیت برابر ہو گیا، اور پھر پانی نے اپنا راستہ بدل دیا، پانی جب پورا تالاب بن گیا تو اس کا نکاسی کہیں اور سے مل گئی، کدھر وہ بہنے لگا، وہ ابھی اس کا راستہ ادھر تھا، جب سیلاب آیا تو پانی کہیں اور سے نکلنے لگا اپنا، جہاں سے اسے راستہ مل گیا پانی نے راستہ بدل دیا۔ اب یہ دیکھ رہا ہے، یہ حیران اور پریشان، یا کاش یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہے افسوس میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ کیا شرک کیا اس نے؟ اب مسئلہ ہے کہ اس میں پورے بات کے اندر شرک کا جملہ کہاں سے آ گیا، جو اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، اپنی من مرضی کی زندگی جینے لگے، جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ کی سننے کو تیار نہیں، اللہ پکارتا ہے بلاتا ہے میرے بندے، لیکن نہیں، بندہ سننے کو تیار نہیں، کیوں؟ اپنے آپ میں خدا بنا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو اس نے خدائی میں شریک کر لیا کہ میں بھی تو خدا ہوں، تم خدا ہو تو میں بھی تو خدا بن گیا۔ اس چیز نے غرور، گھمنڈ، تکبر آدمی کو خدا بنا دیتا ہے۔ فرعون کو یہی خداوا تھا، انا ربکم الاعلی، سب کے سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں، کیوں؟ میں جو چاہوں کروں۔ اسی غرور گھمنڈ کا شکار فرعون بھی ہوا تھا، اور یہ شخص بھی ہو گیا، اپنے غرور پندار میں ڈوب گیا، اور اللہ نے اس کی گرفت پکڑ لی، اللہ نے اسے گرفت فرما دی، پوری آدمی زیرو پر آ گیا، بالکل نیوٹرل ہو گیا، کہ اب یہ بھکاری بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کو نواز دیا۔ تو ایمان والے کے ساتھ میں دیکھیے آزمائشیں رہتی ہیں، ضروری نہیں اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دولت سے نوازے، کافروں کو دولت سے خوب نوازتا ہے، کیونکہ ان کی دنیا ہی ان کی جنت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ کہ ان کے پاس بہت دولت ہے، سامان ہے، یہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، اور ان کے لیے ایک وبال اور عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایمان والوں کے پاس اللہ تعالیٰ سب چیزیں پسند نہیں کرتا، نہیں میرے بندو تمہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس میں ہوں، تمہیں مجھے چاہیے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ غزوہ حنین سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے فرمایا تھا، مدینے والوں تمہیں مال غنیمت چاہیے، یہ مجھے چاہیے، کیا ہی اچھا کہ تم مکے والے تم مال غنیمت لے کر جائیں، تم محمد کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے، میرے بندو تمہیں کیا چاہیے، دولت یا میں؟ دولت ملتی ہے تو لٹاتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، دنوں رات ينفقون سرا وجہرا، کھلے عام چھپا چھپا کے اللہ کے راستے میں لٹا کے اپنا کو دے، کہ روکنا نہیں ہے۔ کسی غریب پریشان حال کو دیکھا، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اس کی مدد کرنے کے 50 راستے ڈھونڈ رہے ہیں، کہ وہ لوگ دولت کو ایک اپنے لیے ایک عذاب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ دولت ہے بڑی ہمیں اللہ سے دور کر دے گی، اس لیے وہ لوگ اللہ کے بندے دولت کو صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی صدقے سے ہی مٹتی ہے،
تو وہ دن اور رات صدقہ کر رہے، کبھی غرور اور تکبر گھمنڈ کا شکار نہیں ہوتے۔ تو ایسی راستے پر چلنے کی ہمارے اندر ترغیب دی گئی کہ دیکھو تم اس راستے پر مت چلنا، اللہ سے غرور تکبر گھمنڈ کا شکار مت ہونا۔ مکے والوں کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی کہ دیکھو مکے والوں تمہاری عقل تمہیں برباد کر دے گی، اور وہی ہوا۔ مکے والے ایک دن اسلام کے آگے جھکنے پر مجبور ہو گئے، سارے کے سارے پورا مکہ مسلمان ہو گیا۔ بڑی عقل تھی سب کے اندر، جو عقل تھی وہ توڑ دیے گئے، کیونکہ جس آندھیاں جب چلتی ہیں برے وقت کی، تو جن پیڑوں کے اندر عقل ہوتی ہے وہ جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، کھڑے ہیں سیدھے تانے، جھک نہیں رہے، آندھی چل رہی ہے، جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، نہیں اکڑے تو ان کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے آندھی ان پیڑوں کو، اور جو چھوٹے چھوٹے پودے آندھی میں جھک جایا کرتے ہیں، زمین سے چپک جایا کرتے ہیں، وہ بچ جایا کرتے ہیں۔ تو ہماری بھلائی عقل میں نہیں ہے، اللہ کے آگے جھکنے میں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، غرور تکبر و فخر سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔